على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین حضرات، درود و سلام کی فضیلت میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے صبح شام مجھ پر 10 بار درود و سلام پڑھا، بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو یہ شفاعت بہت بڑی چیز ہے، جہاں پر باپ بیٹے سے مانگ رہا ہو، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑھی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اس وقت درود و سلام پڑھنے والے کو شفاعت مصطفیٰ مل جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ تو اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ بلائی کی کنجی اور برائی کا تالا ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ برائی کی چابیاں اور بلائی کے لیے تالا ہوتے ہیں۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھوں بلائیوں کا فیضان ہو، اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھوں پہ برائی ہو۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، یقیناً نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا عظیم الشان کام بے شمار فضائل و برکات کا سبب ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ تن من دھن سے ان فضائل کو پانے کی صحیح یعنی مشغول ہو جائیں، مصروف ہو جائیں۔ ایک روایت کے اندر فرمایا، صاحب قرآن محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبر اقدس پر جلوہ افروز ہوئے۔ ایک صحابی نے عرض کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، جو کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرے، وہ سب سے اچھا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں وہ اچھا ہے جو پرہیزگار ہے، یعنی گناہوں سے بچتا ہے، نیکی کی طرف راغب ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھا وہ ہے جو زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات جوڑ کے رکھتا ہے، توڑتا نہیں ہے۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جس نے بلائی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اطاعت کی طرف بلایا، قیامت کے دن وہ بندہ میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، میں اس بندے سے بڑا کہ پیار کرتا ہوں، قیامت کے دن جب سورج سوار نیزے پہ ہوگا تو عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، نیکی کی دعوت دینے والا، برائی سے منع کرنے والے کو میں عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہوگی اس بندے کے لیے، جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین دہکتی ہوئی تانبے کی طرح ہوگی، سو سایہ کہیں پہ موجود نہیں ہوگا۔ عرش کے سائے میں ایسے خوش نصیب کو جب جگہ ملے گی تو اس سے بڑا خوش نصیب اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول کون ہوگا؟ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جنت، اور وہ بھی جنت الفردوس، خاص اس شخص کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا۔ تو میدان محشر کے ہولناک پرآشوب ماحول میں جس دن عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ پاک اپنے جن متی فرمانبردار اور خاص بندوں کو عرش عظیم کے سائے میں جگہ اور جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ان خوش نصیبوں میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے افراد شامل ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ باقاعدگی کے طور پر آپ نیکی کی دعوت دینے کے لیے نکلیں، بلکہ جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کو کہیں بھئی آپ نماز کی طرف آیا کریں، اچھے کام کیا کریں، برائی سے توبہ کریں۔ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں دنیا سے جا کر حاضر ہونا ہے، تو جہاں جہاں جس طرح بھی آپ کا تعلق ہے، آپ وہاں پہ نیکی کی دعوت دیں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں اور ساتھ مسجد میں لے کر آئیں اور نماز کے معاملات اس کو سمجھائیں۔ ہمارے کئی مسلمان ایسے ہیں، یقین جانو، جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جن کو نماز جو ہے وہ الحمد شریف نہیں آتی، ان کو نماز میں اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ اس کو غسل تک نہیں آتا، اس کو وضو کرنا نہیں آتا۔ ایسے قسم کے لوگ موجود ہیں، تو آپ ان کو ساتھ لے کر مسجد میں آئیں، ان کو سمجھائیں، یا ہمارے پاس لے کر آئیں، ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ وضو کس طریقے سے کرنا ہے، غسل کیسے اتارنا ہے، اور اس کے بعد نماز کس طریقے سے ساتھ پڑھنی ہے، کون سا کلمہ کہاں پہ پڑھنا ہے، کس انداز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو نیکی کی دعوت ہر بندے کو کرنی چاہیے، باپ بیٹے کو کرے، بیٹا باپ کو کرے پیار محبت سے، باپ اپنی بیٹیوں کو گھر پہ رہتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو کہے بیٹے نماز پڑھا کرو، اپنی گھر والی کو کہے، یہ بھی نیکی کی دعوت ہے کہ اپنی اولاد کو بھی اگر نیکی کی طرف لگاتے ہیں، نمازوں کی طرف لگاتے ہیں، برائی سے ان کو منع کرتے ہیں، تو یہ تو اپنے گھر سے نیکی کی دعوت شروع کی، یہ تو سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی نیک بننے، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔